Hello everyone. So today's lecture is about diabetes and anti-diabetic drug. सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि डायबिटीज़ क्या होता है और फिर उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट डेफिनेटली डिस्कस करेंगे और एंटी डायबिटिक ड्रग्स होते हैं उसकी जनरल मैनेजमेंट क्या होते हैं उसके लिए कौन से डाइट हम यूज़ करेंगे और उसके लिए जो एक्सरसाइज प्लान है वो हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स कम टू द लेक्चर. व्हाट इज़ डायबिटीज़ मेलिटस? डायबिटीज़ मेलिटस क्या होता है? So, diabetes mellitus is a chronic metabolic disorder characterized by elevated blood glucose level due to the either insufficient insulin production or ineffective utilization of insulin by the body. डायबिटिक मेलिटस हमारे पास जो है वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होते हैं. मतलब हमने कुछ ले लिया, खा लिया और वो हमारा बॉडी किस तरह डाइजेस्ट करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उस डाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कोई मसला आता है तो उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. सही है. सो ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है एंड क्रॉनिक डिसऑर्डर है. सही है. अच्छा, इसमें क्या होता है कि इस सिंपल अल्फाज में हम डायबिटीज़ मेलिटस को ब्लड शुगर भी कहते हैं. और इसमें क्या होता है कि जो आपका ब्लड जो ग्लूकोज लेवल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, एलिवेट हो जाता है, नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाता है. दो काजेज़ हो सकते हैं मेनली. एक तो ये है कि आपके बॉडी जो है वो इतना ज़्यादा इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं करते, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, कोई भी किसी भी वजह से वो नहीं करते. जो आपकी जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहांस है उनमें कोई मसला आया है या कोई भी रीज़न हो उसकी वजह से वो इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं करते या कम करता है, इनसफिशेंट नहीं है. दूसरा ये है कि वो रीज़न ये है कि आपका बॉडी जो है वो इंसुलिन तो प्रोड्यूस करता है लेकिन इंसुलिन को यूज़ नहीं कर सकते, यूटिलाइज़ नहीं कर सकते. रिसेप्टर्स जो होते हैं वो इंसुलिन को वो रिसीव नहीं कर सकते या बॉडी जो है उनको यूज़ नहीं कर सकते. जिस तरह के ग्लूकोज की जो डिक्रीज़ करने के लिए इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है वो इंसुलिन अपना फंक्शन नहीं कर सकते. होती तो बॉडी में काफ़ी मकदार में, वापर मकदार में प्रेजेंट होती है लेकिन वो अपना फंक्शन नहीं कर सकते. तो दो वजह हो सकती है ग्लूकोज के राइज के, ब्लड शुगर के दो काजेस हो सकते हैं. दिस लीड टू लॉन्ग टर्म कम्प्लिकेशन अफेक्टिंग वेरियस ऑर्गन एंड सिस्टम इन द बॉडी. और फिर अगर आपके बॉडी का जो शुगर लेवल है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ है तो उसके आपकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. डिफरेंट ऑर्गन्स एंड डिफरेंट जो सिस्टम्स होते हैं वो अफेक्टेड हो सकते हैं, जिसमें आपके किडनीज़ होते हैं, ये सारे जो organs है वो affected हो सकते हैं. So diabetes mellitus is a disorder in which the amount of sugar in the blood is elevated. Hyperglycemia भी इसको हम कहते हैं और सिंपल अल्फाज में इसको हम ब्लड शुगर कहते हैं. सो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी का जो ब्लड शुगर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, राइज हो जाता है, एलिवेट हो जाते हैं. Diabetes develop when the level of blood glucose increase due to insufficient or ineffective glucose. डायबिटीज़ कैसे होता है? तो डायबिटीज़ जब आपके बॉडी की इंसुलिन जो होती है वो इनसफिशेंट या होती है, मतलब कम मकदार में होती है, नॉर्मल जितना रिक्वायर्ड होता है उतनी मकदार में नहीं होते, या वो इनफेक्टिव होते, अपना काम नहीं कर सकते. अगर नॉर्मल एफ अगर हम देखें तो एफ का मतलब फास्टिंग ब्लड शुगर, जो वो 70 से लेकर 110 mg/dl इस तक होता है. सही है. तो अगर वो 70 से 110 की मकदार में आपका एफ आता है सो ये नॉर्मल है. और आर रेंडम ब्लड शुगर जो होते हैं वो 140 तक होता है. सही है. एफ का मतलब ये है कि आपने कुछ खाया नहीं और आप अपना शुगर लेवल चेक करते हो सो वो 70 से 110 तक होना चाहिए. अगर आपने कुछ मील ले लिया, खाना ले लिया और उसके बाद आप अपना शुगर लेवल चेक करते हो तो वो 140 तक होना चाहिए. अब जो है डायबिटीज़ की क्लासिफिकेशन आते हैं, हम डायबिटीज़ को क्लासीफाई करते हैं. सही है. उसकी काजेस के बेस पे क्लासीफाई करते हैं. सो द अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन रिकग्नाइज 4 क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज़, जो कि एडीए ने जो है वो डायबिटीज़ को 4 क्लासेस में डिवाइड किया है. 4 क्लासिफिकेशन इसकी. सबसे पहले जो है वो है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस, या इसको हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस. सही है. ये हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे. दूसरा जो है वो है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस, इसको हम कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस. द थर्ड वन इज टाइप 3 डायबिटीज़ मेलिटस, एंड टाइप 3 डायबिटीज़ मेलिटस रेफर टू एन एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज एज अ रिजल्ट ऑफ पैंक्रिएक्टोमी, पैंक्रियाटाइटिस और ड्रग थेरेपी. जो तीसरा जो है वो है या तो वो पैंक्रिएक्टोमी की वजह से होगा, पैंक्रियाटाइटिस की वजह से होगा, या कोई ड्रग थेरेपी की वजह से होगा. इसमें यह है कि आपने पेंक्रियाज को बॉडी से रिमूव कर दिया, इसकी वजह से हो सकता है.
فورتھ ون جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں گیسٹیشنل ڈائبٹیز. گیسٹیشنل ڈائبٹیز وہ ہوتا ہے جس میں آپ کے گلوکوز لیول جو ہوتے ہیں وہ اب نارمل ہوتے ہیں ڈیورنگ پریگنینسی. اگر جو فیمیل پریگننٹ ہوتے ہیں اس کو جو بلڈ گلوکوز ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے, اب نارمل رہتے ہیں, تو اس ڈائبٹیز کو ہم کہتے ہیں گیسٹیشنل ڈائبٹیز. اچھا, اب ایک ایک کو ایکسپلین کرتے ہیں. سو ٹائپ 1 ڈائبٹیز. ٹائپ 1 ڈائبٹیز کو ہم انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز میلیٹس بھی کہتے ہیں, اور اس کو ہم دیکھیں سو یہ جو ہے وہ آٹو امیونو ڈسٹرکشن کی وجہ سے آتے ہیں. انسولین جو پروڈکشن بیٹا سیلز ہوتے ہیں پینکریاز میں, سو پینکریاز کے جو سیلز ہے وہ ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں. کوئی آٹو امیونو ڈیزیز ہو سکتا ہے, یہ آٹو امیونو ڈیزیز ہے اور آپ کے باڈی کا امیونو سسٹم خود اس پہ اٹیک کرتا ہے اور ان سیلز کو ڈسٹرائے کرتا ہے. سو اس کو ہم کہتے ہیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز میلیٹس. اس کی کازز کیا ہو سکتے ہیں ٹائپ 1 کے؟ سو یہ جینیٹک کاز ہو سکتے ہیں, اس کے انوائرمنٹل ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں اس میں انوالو ہوتے ہیں, یا وائرل انفیکشنس ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے. صحیح ہے. میکینزم آف ایکشن اس کا کیا ہے؟ سو جو ڈسٹرکشن آف دا بیٹا سیل لیڈس ٹو این ایبسولوٹ ڈیفیشنسی آف انسولین نیسیٹیٹنگ لائف لانگ انسولین ریپلیسمنٹ تھراپی. اچھا, اب یہ اگر آپ کے باڈی کے جو بیٹا سیلز ہے وہ ڈسٹرائے ہو جائے سو ڈیفینیٹلی انسولین جو ہے وہ کم مقدار میں پروڈیوس ہوں گے اور وہ آپ کے ریکوائرمنٹس پورا نہیں کریں گے. سو آپ لائف لانگ جو ہے وہ آپ پھر اس پہ ڈیپینڈ کرو گے, انسولین پہ ڈیپینڈ کرو گے. آپ نے انسولین باہر سے لینا ہوتا ہے. افیکٹ اس کی کیا ہو؟ سو انسولین ایڈمنسٹریشن ہیلپ ریگولیٹ بلڈ گلوکوز لیول پریونٹنگ ہائپر گلائسیمیا. آپ نے انسولین لینے ہیں اور پھر انسولین کیا کرتے ہیں, وہ آپ کے بلڈ گلوکوز کو نارملائز کرتے ہیں اور آپ کو ہائپر گلائسیمیا سے بچاتا ہے. اب اگر آپ نے انسولین لے لیا سو اس کے ایڈورس افیکٹ کیا ہوں گے؟ سو آپ کو ہائپر گلائسیمیا ہو سکتا ہے. صحیح ہے. آپ نے بہت زیادہ انسولین لیا یا اس کو اوور ڈوز کر دیا سو آپ کا گلوکوز لیول جو ہے بالکل ڈاؤن ہو جائے گا, اور اس کے بھی اپنے پھر افیکٹ ہوتے ہیں, ایڈورس افیکٹ ہوتے ہیں. ڈوزیج اینڈ ڈرگ فارم. ڈوزیج ہم چونکہ یہ فارماکالوجی کا لیکچرز اس کو ہم فارماکالوجی کے حساب سے چلتے ہیں. سو آپ نے کتنے ڈوز میں انسولین لینے اور کون سے ڈرگ فارم میں ہوتے ہیں. ڈرگ فارم کا مطلب یہ ہے کہ جو میڈیسن لے رہے ہو وہ سالڈ فارم میں, لیکوڈ فارم میں, گیس کے فارم میں ہوتے ہیں, کون سے فارم میں آپ یہ لے رہے ہو. سو ویریس انسولین فارمولیشن آر اویلیبل انکلوڈنگ ریپڈ ایکٹنگ انسولین. اس میں کچھ ہوتے ہیں جو ریپڈ ایکٹنگ انسولین ہوتے ہیں, جس طرح انسولین ڈیسپرو جو ہے شارٹ ایکٹنگ ہوتے ہیں صحیح ہے, جس میں ریگولر انسولین جو آپ نارملی لیتے ہو, یا انٹرمیڈیٹ ایکٹنگ جس میں این پی ایچ ہوتا ہے انسولین, لانگ ایکٹنگ انسولین ہوتے ہیں جس میں انسولین گلیرگین ہوتا ہے. صحیح ہے. سو یہ سارے جو ہے انسولین یا ڈفرینٹ ٹائپس انسولین کے آپ یہ لے سکتے ہو اگر آپ کو کوئی ٹائپ 1 ڈائبٹیس ہے. ٹائپ 2 ڈائبٹیس جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں نان انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیس میلیٹس. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹائپ 2 ڈائبٹیس ریزلٹ فرام اے کمبینیشن آف انسولین ریزسٹنس اینڈ ریلیٹیو انسولین ڈیفیشنسی. اس میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں کیسز ہوتے ہیں, ایک تو انسولین ڈیفیشنسی بھی ہوتی ہے اور دوسری مین جو اس کی کاز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں انسولین ریزسٹنس. انسولین آپ کے باڈی میں پریزنٹ ہوتے ہیں لیکن وہ جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں وہ انسولین کو ریسیو نہیں کر سکتے. اس کے کازز کیا ہو سکتے ہیں؟ سو یہ لائف سٹائل فیکٹر جیسے کہ اوبیسٹی ہو گئی, صحیح ہے, سیڈنٹری بیہیویئر ہو گیا, مطلب آپ ایکسرسائز نہیں کرتے ہو, پورا دن ایک جگہ پہ ایسے کام کرتے ہو جو آپ سیڈنٹری کام ہوتے ہیں, آپ بیٹھے رہتے ہو, ایسے کام ہے, یا پور ڈائٹ جو ہے وہ آپ ڈائٹ اچھے سے نہیں لے رہے ہو. جینیٹک فیکٹر بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں. ایجنگ موسٹلی جو اس کا جو بگ کاز ہے زیادہ تر جو ہے وہ ایج کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. اوبیسٹی اینڈ یہ تین جو ہے سیڈنٹری لائف سٹائل, اوبیسٹی اینڈ ایجنگ, یہ تین جو ہے وہ موسٹ کامنلی کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیس میں. میکینزم آف ایکشن. سو انسولین ریزسٹنس ریڈیوس دا ایبلٹی آف سیل ٹو رسپونڈ ٹو انسولین. انسولین ریزسٹنس کیا کرتے ہیں کہ آپ کے سیلز کے جو رسپونڈ ہیں کہ وہ انسولین کو یوز کرے, انسولین کو ریسیو کرے, اس رسپانس کو وہ کم کرتے, اس ایبلٹی کو وہ کم کرتے ہیں. صحیح ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ پینکریاز جو ہوتا ہے وہ انسولین تو پروڈیوس کرتا ہے لیکن اتنے مقدار میں پروڈیوس نہیں کرتا جتنا آپ کے باڈی کو چاہیے. اچھا, اینٹی ڈائبیٹک. اب اس کے افیکٹ کیا ہوں؟ سو اینٹی ڈائبیٹک میڈیکیشن ایم ٹو امپروو انسولین سینسٹیوٹی, انکریز انسولین سیکریشن اور ریڈیوس گلوکوز پروڈکشن ان دا لیور. اب آپ اس کے لیے اگر کوئی میڈیسن لے رہے ہو جس طرح کے اینٹی ڈائبیٹک میڈیسنس ہوتے ہیں تو ان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یا تو وہ انسولین سینسٹیوٹی کو انکریز کرتا ہے, صحیح ہے, کہ وہ جو ریزسٹنس ہے وہ کم ہو جائے. دوسرا یہ کہ انسولین سیکریشن کو انکریز کرتا ہے. اینڈ دا تھرڈ ون از کہ وہ گلوکوز پروڈکشن کو ڈیکریز کرتا ہے.
ایڈورس افیکٹ اس کی کیا ہوں گے؟ سو ایڈورس افیکٹ ویری ڈیپینڈنگ آن دا اسپیسیفک میڈیکیشن. آپ جو میڈیکیشن لے رہے ہو اس کے اپنے ایڈورس افیکٹ ہوتے ہیں. سو وہ میڈیکیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ڈوز فارم اینڈ ڈرگ فارم, ڈوزیج اینڈ ڈرگ فارم. سو ڈوزیج جو ہوتا ہے وہ آپ کو ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے. جو آپ ہیلتھ کیئر جو پرووائڈر آپ کا ہوتا ہے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اتنے ڈوز میں آپ نے یہ میڈیسن لے لی یہ وغیرہ, وہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے. اینڈ ڈرگ فارم جو اس میں اورل اینٹی بایوٹک ہوتے ہیں جو زیادہ تر یوز ہوتا ہے, صحیح ہے, جس میں میٹفارمین ہے, سلفونائل یوریز ہے, یہ سارے جو ہے وہ ٹیبلٹ کے فارم میں ہوتے ہیں. یا کچھ اگر بہت زیادہ کیس سیویئر ہو جائے تو اس میں پھر انسولین بھی ڈاکٹر پرسکرائب کرتے ہیں. The third type is gestational diabetes mellitus. Gestational diabetes occur during pregnancy and it is characterized by high blood glucose level. اس میں کیا ہوتا ہے, پریگننسی کے ٹائم پہ آپ جو ہے وہ آپ کا گلوکوز لیول انکریز ہو جاتے ہیں اور اس کی کازز جو ہوتے ہیں ہارمونل چینجز ہوتے ہیں پریگننسی میں, جس میں انسولین ریزسٹنس اس کی وجہ سے آتا ہے. انسولین میکینزم آف ایکشن اگر ہم دیکھیں تو انسولین ریزسٹنس ریزلٹ ان دا ایلیویٹڈ بلڈ گلوکوز لیول. انسولین ریزسٹنس کیا کرتے ہیں کہ آپ کا جو بلڈ کنٹرولنگ بلڈ گلوکوز لیول ڈیورنگ پریگنینسی ریڈیوس دا رسک آف کمپلیکیشن فار بوتھ دا مدر اینڈ دا بیبی. ہم جو اگر پریگننسی کے ٹائم پہ آپ کے گلوکوز لیول انکریز ہو جاتے ہیں سو اس کے مدر اینڈ بیبی دونوں افیکٹ ہوتا ہے, وہ دونوں کو سفر کر سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اگر ہم یہ کنٹرول کریں گے تو ہم بیبی اینڈ مدر کے دونوں کے ہیلتھ کو کمپلیکیشن سے وہ بچا سکتے ہیں. ایڈورس افیکٹ کیا ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو پراپرلی مینیج نہیں کرتے گیسٹیشنل ڈائبٹیز کو, سو پریگننسی میں پھر اور ڈیلیوری میں جو ہے کمپلیکیشن پیدا کر سکتے ہیں. ٹریٹمنٹ جو ہوتے ہیں اس میں ڈائٹری موڈیفیکیشن ہوتا ہے, ڈائٹ آپ نے کون سی لینی ہے, فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اور اگر بہت زیادہ کیس سیویئر ہو تو اس میں پھر انسولین دیتے یا پھر اورل اینٹی بایوٹک میڈیکیشن دیتے جو آپ کا ڈاکٹر جو ہے اس ٹائم پہ وہ جس کو جو بیٹر لگتا ہے وہ آپ کو پرسکرائب کرتے ہیں. اب یہ تو ہو گئے ڈائبٹیز کے